ڈاکٹر نبیہ، برداشت اور صبر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بالکل ایک لائن کا فرق ہے لیکن بڑا فرق ہے. بڑا فرق یہ ہے کہ صبر کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہا ہے. صبر کرنے والوں کے لیے انعام بھی رکھا جا رہا ہے. پھر ان اللہ مع الصابرین بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. برداشت کون کر رہا ہے؟ برداشت وہ کر رہا ہے جو اپنی پہ گزرنے والی تکلیف، اپنے اوپر آنے والی تکلیف کا اظہار بھی کر رہا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ بھی رہا ہے، لوگوں کو بتا بھی رہا ہے کہ میں برداشت کر رہا ہوں، میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں. کسی کے رشتے کو برداشت کرنا، رشتے میں کوئی آپ کے لیے کوئی نیگیٹو بیہیویئر کو برداشت کرنا، کوئی بھی حالات اور معاملات جو آپ کے جو ہے وہ لیے صحیح نہیں ہیں ان کو برداشت کرنا، یہ سب برداشت کی زمرے میں آتے ہیں. لیکن صبر پتہ کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے، جب تمہیں کوئی جو ہے وہ دوسرا راستہ نظر نہ آ رہا ہو، لوگوں کے رویے تمہیں پریشان کر دیں، تو آسمان کی جانب دیکھنا نم آنکھوں سے اور کہنا کہ اللہ اچھا تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے ہی راضی ہوں. کیا بات ہے، یہ صبر ہے. صبر کی اس سے بہترین ڈیفینیشن میں آپ کو نہیں بتا سکتی. اچھا، کچھ وقت اپنے آپ کو دینا، آسمان کی طرف نم آنکھوں سے دیکھنا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا صبر ہے. اس سے بہترین بات نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتی. برداشت یہ ہے کہ میں نے برداشت کیا، اللہ کی رحمت، لوگوں کو بتانا، بار بار بتلانا، آپ مجھے جو ہے وہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا. جیسے ہم رشتوں میں ایک دوسرے پہ تانا کس رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. کیا بات ہے، زبردست. یہ صبر کی یہ طاقت ہے. تو برداشت کرنے میں وہ فن نہیں ہے جو صبر میں ہے، کیونکہ صبر کا حکم میرا اللہ دے رہا ہے. صبر کا حکم اولیاء اللہ، پیران پیر، دستگیر انبیاء، اولیاء اکرام نے جو ہے وہ اللہ سے لے لیا. انہوں نے صبر کرنا سیکھ لیا. جب آپ نے اپنے دکھوں اور تکلیفوں پہ صبر کرنا سیکھ لیا تو آپ کے راستے آسان ہو گئے. آپ کو تو کسی چیز کی جو ہے وہ تکلیف ہی نہیں رہی. پھر مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صبر دل دہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے. دل دہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا رہا ہے صبر. کیونکہ تکلیف پڑ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کو بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، برداشت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صبر کرنے سے راستہ آسان ہوگا. خاموشی اختیار کر لو. کچھ خاموشیاں صبر ہوتی ہیں. لوگ کچھ خاموشیوں کو انا سمجھ رہے ہوتے ہیں، انا نہیں ہوتی، صبر ہوتی ہیں. کیونکہ بہت کچھ سہہ لیا ہوتا ہے، بہت کچھ اپنے اوپر گزر رہا ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبر کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. اچھا، زندگی کے 3 اصول بنا لیں کہ ایک تو ضرور اس سے معافی مانگیں جسے آپ چاہتے ہوں، ضرور اس سے معافی مانگیں. بڑی بات کہ جس سے آپ محبت کرتے ہوں، اور اسے کبھی مت چھوڑیں جو آپ کو چاہتا ہو. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. اس سے کبھی دور مت جائیں کہ جس نے آپ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہو، آپ سے محبت کی ہو، اور اس سے کبھی مت چھپائیں کچھ جس نے آپ پر اعتبار کیا ہو. جس بندے نے آپ پہ اعتبار کر کے آپ کو آزاد چھوڑا ہوا ہے نا، اگر آپ اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائیں گے تو آپ سے زیادہ جو ہے وہ غلیظ آدمی کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ گندا آدمی کوئی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے اس کے صبر کو آزما لیا ہے، اس کے اعتبار کو آزما لیا ہے. یہ حکم ہے. یہاں پر انسان کے کردار کی 2 ہی منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا. اور کوئی منزل نہیں ہے انسان کی. کیا منزل ہے؟ 2 ہی منزل ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا. تو ڈیپینڈ آن یو کہ آپ نے دل میں اترنا ہے یا دل سے اترنا ہے. آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ دل میں اترنا چاہتے ہیں یا دل سے اترنا چاہتے ہیں. رشتوں میں آج ہم دل سے اسی لیے اتر گئے کہ صبر اور استقامت ختم ہو گئی. رشتے آج انتشار کا شکار ہیں، دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں. صبر نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، برداشت ہے. اب یہ آپ برداشت سے کام لے رہے ہیں. یہ جو آپ شکوے شکایتیں لے کے بیٹھتے ہیں نا، یہاں تو لوگ اللہ سے بھی شکوے شکایتیں کرتے ہیں. میری دعا قبول نہیں کرتا اللہ. میں نے لوگوں کو جو ایسا شکوہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے. کہتے ہیں جی میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تکلیف جو دے رہا ہوں، یا تمہیں کوئی اور لوگ جو ایذا دینے والی باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو تمہارا رب سب جانتا ہے، مہربان ہے، دیکھ رہا ہے. رب تو دیکھ رہا ہے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا یقین کیسے ڈگمگا سکتا ہے؟ آپ صبر کے مقام پر ہی نہیں ہیں. صبر کے مقام پہ انسان خاموش ہو جاتا ہے.
صبر کا اچھا مقام آپ کو خاموش کرا دیتا ہے. اچھا صبر میں آپ روتے بھی ہیں، رو سکتے صبر ہیں؟ میں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جاری ہوتے ہیں، مگر وہ آنسو جو ہیں وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں. وہ آنسو قیمتی ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، صبر کر لیں، بہترین چیز ہے. آپ کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو دھوکہ دے کر جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کو ڈیمیج کر رہا ہے یا آپ کے اعتبار کو توڑ رہا ہے، صبر کر لیں. جہاں پہ صبر شروع ہوتا ہے وہاں پہ مکافات عمل بھی شروع ہو جاتا ہے. صبر کے اختتام پہ مکافات عمل ہے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ایک شخص کی، تو اس نے ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. اچھا. انہوں نے بڑا عجیب سوال کیا اس انسان سے کہ کبھی تم نے برتن دھوئے ہیں؟ تو اس سوال پہ وہ بڑا حیران ہوا بندہ. کہتا ہے کہ جی دھوئے ہیں. تو پوچھنے لگے کہ کیا سیکھا برتن دھو کے؟ کیا سیکھا؟ بزرگ کہہ رہے ہیں اس بندے سے کہ برتن دھو کے تم نے کیا سیکھا ہے بتاؤ. تو اس نے کہا کہ اس میں سیکھنے والی کون سی بات ہے، برتن تو دھلتے ہیں اور دھل جاتے ہیں، دیٹس اٹ. تو وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے کہ برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ صاف کیا جاتا ہے. مطلب اندر کی صفائی ضروری ہے. پہلے اندر کی صفائی کرو، اندر کی صفائی کرو گے تو فلاح پاؤ گے، اور اندر کی صفائی صبر کے بغیر ناممکن ہے. برداشت میں نہیں ہے. برداشت میں تو آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہوتے ہو، برداشت میں تو آپ جو ہے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہو، شکایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہو، شکوے کرتے ہو، اور اسے نام ہم صبر کا دیتے ہیں، اور کرتے نام اتنا صبر سا کا بتاتے اتنا میں سارا. برداشت کر رہی ہوں، میں یہ صبر کے مقام پر ہوں. آپ صبر کے مقام پر ہیں ہی نہیں. صبر کا مقام تو آپ کو ایک لفظ بھی نہیں بولنے دے گا. صبر کا مقام تو آپ کو اللہ کی رضا میں راضی کر دے گا. صبر کا مقام تو صرف اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. صبر کا مقام تو بندے اور بندے کا معاملہ ہی نہیں ہے. تو آپ کون سا معاملہ جو ہے وہ لے کر بیٹھے ہیں؟ یہاں پہ میں بات یہ کروں گی کہ صبر تہذیب ہے محبت کی. وہ سمجھتے ہیں صبر تہذیب ہے محبت کی، اور وہ سمجھتے ہیں بے زباں ہوں میں. صبر والے بے زبان نہیں ہوتے. کہاں بیٹھی ہے دنیا؟ صبر کے بڑے درجات ہیں. صبر کے بعد ہی تو پھل لگتا ہے انسان کو. صبر کے بعد ہی تو آپ کو آپ کی منزل ملتی ہے. اور آپ جیسے ہی اپنی منزل کے قریب ہوتے ہو ویسے ہی برداشت کی کیفیت میں آ کے شکوے شکایتیں کر کے اللہ کو بھی ناراض کرتے ہو اور بندوں کو بھی ناراض کرتے ہو. دیکھیں صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، یاد رکھیے گا، لکھ لیں کہیں پہ. بہت اچھی بات ہے، جب آ جاتا ہے نا یہ صبر تو کسی کی طلب نہیں رہتی. سب بھول جاتا ہے، طلب ہی ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر سے. یہ صبر ہے. استقامت پہ بندہ قائم ہو جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے. بھائی پریشانیوں سے ہی تو صبر آئے گا نا. ہاں پریشانیاں آئیں گی تو صبر آئے گا، ساتھ پریشانیاں ہی تو آپ کو جو ہے وہ صبر کی طرف لے کر آئیں گی. انسان ہمیشہ تکلیف میں سیکھتا ہے. بے شک، ویری ٹرو. خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں بھائی. بڑی گہری بات کی ہے. بالکل انسان نے سیکھنا ہی تکلیف میں ہے، خوشی میں کوئی نہیں سیکھتا.